اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ سورۃ النساء کی یہ آیات چل رہی ہیں، جیسا کہ پہلے حرمت علیکم امہاتکم جو آیت حرام یعنی حرام کر دینے والی رشتوں کی ہے، اس کے اندر سارے کے سارے رشتے بتائے کہ کون کون سی وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ان عورتوں کا بھی ذکر ہو گیا کہ جو خاوند والی ہیں، شوہر والی ہیں، ان سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر وہ طلاق دے دیں، اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں یا مر جائے، کوئی بیوہ ہو جائے، تو پھر وہ شوہر والی نہیں رہتی، پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے آیت کے مطابق چونکہ وہ خاوند والی نہیں رہتی، اگر وہ غیر محرم ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح درست ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات کی اجازت دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ پیچھے آزاد عورتوں کا ذکر تھا جو حرام کر دی گئیں وہ، اور اس کے بعد پھر خاوند والی عورتوں کا ذکر تھا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں گزر چکے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے اندر ایک چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یا کہہ لو کہ ایک اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ مرد جو طاقت نہ رکھتے ہوں آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی، یعنی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مہر دے سکیں، یا کسی اور وجہ سے وہ طاقت نہیں رکھتے کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کی، پھر وہ کیا کریں، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کچھ احکامات جاری کیے ہیں کہ پھر وہ کون سی عورتوں کے ساتھ جو ہیں وہ نکاح ان کے لیے حلال ہے، درست ہے، وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو شخص طاقت نہ رکھتے ہوں، طولاً طاقت نہ رکھتے ہوں، یعنی کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد ينكح المحسنات المؤمنات، کسی آزاد عورت سے وہ نکاح کر سکیں، کسی آزاد عورت کو اپنی منکوحہ بنا سکیں، اپنی بیوی بنا سکیں، سو کیا ہوگا پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے لیے جو مومن باندیاں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر اس کے ساتھ بھی کچھ شروط ہیں، آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ پھر ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک آیت آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی کافرہ عورت، اہل کتاب عورت یا کافرہ عورت، مفہوم ہے آیت کا کہ نکاح کرنا جو کافر ہو، حسن و جمال میں کمال رکھتی ہو، اس کافرہ عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم کسی ایمان والی جو ہے وہ باندی سے نکاح کر لو، ایمان والی باندی سے نکاح کر لو،
کیونکہ کافر جو ہے وہ بہرحال کفر تو کفر ہے، نحوست تو ہے ہی ہے اس کی، وہ کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہی ہوگی، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، ایمان والوں کو جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ وہ باندیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کون سی باندیاں؟ جو ایمان والی ہیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، کیونکہ وہ بھی ایمان والی ہیں، تم بھی ایمان والے ہو۔ ایمان میں تو سب برابر ہیں، ایمان میں تو کسی میں بھی یہ ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ جو غلام ہیں ان کا ایمان کم ہے، جو باندیاں ہیں ان کا ایمان کم ہے، اور جو آزاد ہیں ان کا ایمان زیادہ ہے۔ تو اس طرح نہیں کہا جا سکتا، ایمان میں تو سب برابر ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ ایمان میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ بہرحال بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان قیود کا ذکر کیا ہے، ان شرائط کا ذکر کیا ہے جن شرائط کے ساتھ وہ آدمی جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ان قیود اور ان شرائط کے ساتھ باندی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس باندی کا، اس لونڈی کا جو مالک ہے اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ بغیر اجازت کے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ اپنی باندی کو اجازت دے دے نکاح کرنے کی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اگر عورت ہو اس کی مالک، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس میں بہت سارے اقوال جو ہیں وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہیں، جس میں انہوں نے بہت سارے احوال ذکر کیے ہوئے ہیں کہ عورت جو ہے وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس طرح کر کے زنا کے اندر شمار ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہاں پر۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں پھر وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص وہاں پر بھی اس کی طرف سے والی بن کے یا مالک بن کے جو نکاح جس کی طرف سے جائز ہو سکتا ہے وہ کرا دے، تو پھر وہ اس کے اندر شمار نہیں ہوگا، پھر اس کا نکاح ہو جائے گا۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پہلی شرط کہ اس کے مالک جو ہیں، آقا جو ہیں، ان سے اجازت لے کر، طلب کر کے اس کی باندی جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے اس آزاد مرد کے ساتھ، یہ پہلی شرط ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کو حق مہر بھی دینا ہے، پھر ان کو حق مہر بھی دینا ہے۔ حق مہر کے حوالے سے روایات موجود ہیں ابن کثیر کے اندر کہ پورا حق مہر دیا جائے، جتنا ان کا بنتا ہے اتنا ان کو حق مہر دیا جائے۔ وَآتُوهُنَّ، کیونکہ اب باندیوں کا سسٹم ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے اب باندیاں ہے نہیں، تو اب تو یہ چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی، اب تو سب آزاد ہیں۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ، تو ان کو ان کا حق مہر بھی دے دو، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ غیر مصافحات، اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، وہ منکوحہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو۔ غیر مصافحات، علی الاعلان، لفظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا اپنی زبان سے، علی الاعلان یعنی سب کو پتہ ہو کھلم کھلا کہ یہ عورت بدکار ہے، فلاں کے ساتھ اس کے چکر ہیں۔ کیونکہ معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیے جاتے، تو اس لیے میں بھی ان الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن صاف اعلانیہ جب لفظ آ گیا تو سب کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اعلانیہ سے کیا مراد ہے، یعنی کھلم کھلا وہ عورت بدکار ہے، زانی ہے۔ ولا متخذات اخدان، اگر وہ کھلم کھلا زانی نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، تو دوسری صورت ہے پھر چپکے سے، یعنی اگر کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کنایتاً یا اشارے میں کوئی اس کے ساتھ اپنے ساتھ کسی کو سیٹ کر لے، پھر اس کے ساتھ پھر وہ چلی جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے ساتھ بھی یہ عورت بھی اس کے اندر داخل ہے جو غیر مصافحات ہے، یعنی ان کو بھی مہر وغیرہ دینے سے واللہ اعلم بالصواب منع کیا گیا ہے۔ زناکار ہو نہ خفیہ بدکار ہو۔ خفیہ بدکار کہتے ہیں کہ ادھر ادھر آشنائیاں نہ مارتی ہو، ادھر ادھر آشنائیاں نہ مارتی ہو، یعنی چپ چاپ دوست جو ہے وہ آشنا بناتی جائیں، ایسی عورتیں جو ہیں وہ ولا متخذات اخدان کے اندر آتا ہے۔
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ ہاں پھر اگر وہ نکاح کر لیں، احسنہ سے مراد یہاں پر نکاح ہے، پھر اگر وہ نکاح کر لیں اور نکاح کرنے کے بعد پھر اگر وہ بدکاری کرتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کیا ہوگا؟ آیا حد ہوگی یا تدریب ہوگی، تعذیب جس کو کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بہت سارے اقوال ہیں باندیوں پر، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر حد ہوگی اور جمہور کا کہنا ہے کہ یہ تعذیباً تھا۔ بفاحشۃ فعلیہ، دونوں طرف سے حدیث موجود ہیں۔ بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، جو آزاد عورتوں پر حد لگائی جاتی ہے اس کی طرف سے آدھا عذاب ہوگا۔ یہاں پر من العذاب کا ذکر ہے، آدھا عذاب۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ اس وقت ہے جب آپ کو پکا گمان ہو کہ یہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے، ایسی صورت کے اندر۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی بڑی مہربان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔